ناظرین ہمارے ساتھ نعیم پنجوتا صاحب موجود ہیں، ان سے کچھ کویشچن کرتے ہیں جو کہ اس سردی کے اندر احتجاج کے اندر اڈیالہ جیل روڈ پر موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیا ارادہ ہے آگے، رکنے کا ارادہ ہے یا ایسے ہی منگل کے منگل جیسے آتے ہیں پھر 12-1 بجے جو ٹائم ہوتا ہے ان کے بعد چلے جائیں گے؟ بالکل ہم بیٹھیں گے جب تک ملاقات نہیں ہوتی جی۔ جیسے آپ نے کہا کہ دنیا کا کوئی قانون بھی کسی بھی قیدی کو فیملی کی ملاقات کرنے سے نہیں روک سکتا، لیکن کیا ارادہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا کیا ارادہ ہے حکومت کا؟ دیکھیے ان کا ارادے پہلے بھی لا قانونیت کے ہیں، اور یہ لا قانونیت ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے۔ ملاقات ان کا حق ہے، ان کی فیملی کا وہ اخلاق ہے جو کرانی چاہیے، اور ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ملاقات کرائی جائے۔ کوئی ہمیں جو ہے وہ احتجاج دھرنا کا طرف بڑھتی نہیں، اگر ملاقات کروا لی جاتی یا عدالتیں اپنے احکامات منوا لیتی، تو لہٰذا ہم بیٹھے ہوئے انتظار کریں کہ ملاقات۔ ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں کہا گیا کہ جو ملاقات فیملی کی ہوتی ہے اس میں بھی ساری ڈسکشن سیاست پر ہوتی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، سیاسی گفتگو جو ہے ضیاء الحق نے پابندی لگائی تھی، اس وقت جو ہے وہ مارشل لا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھٹو سیاسی گفتگو کریں، تو اس نے پریزن رول جو ہے نا، پریزن رولز کے اندر جو ہے نا اس نے وہ شک ڈالی تھی 265، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ آرٹیکل 19 سے متصادم رکھتی ہے، تو لہٰذا اس شک کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر 3 ممبر بینچ کے سامنے یہ معاملہ لے کر گئے، وہ بینچ جو ان کی مرضی کا بنایا گیا ہے، جس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے ہیں، جو 16ویں نمبر پر لاہور میں تھے، ان کو اس لیے چیف جسٹس لگایا گیا کہ وہ انصاف نہ دے سکیں، تو انہوں نے اس فیصلے کو پھر کالعدم قرار دیا اور پھر پابندی لگا دی۔ لہٰذا کوئی پابندی نہیں ہوتی، جمہوری ملک ہے، وہ اظہار کر سکتے ہیں، امریکہ جائیں، یو کے جائیں، جس ملک میں جائیں، وہاں کے کسی بھی ادارے کے حوالے سے یا کسی بھی وہاں کے شخص کے حوالے سے مکمل اظہار رائے کا اختیار ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کا، وہاں پر کسی قسم کی کوئی قطغن نہیں ہوتا۔ اچھا، کوئی ایسا کوئی عندیہ آپ کو دیا گیا ہو کہ اگر سیاسی باتیں نہ ہو، جو فیملی ملے تو وہ صرف اور صرف سیاسی باہر کے جو بیانیہ وہ کہتے ہیں کہ بلڈ کرتے ہیں، جا کے اندر جاتے ہیں، ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ باہر آ کے ساری سیاسی باتیں ہوتی ہیں، ان کی صحت کا بھی، اپنی بہنوں کی صحت کا بھی نہیں پوچھا، صرف سیاست پر بات کی۔ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب نے اپنی بہن سے صحت کا بھی نہیں پوچھا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، کیا چکر ہے؟ نہیں، دیکھیں خان صاحب سے مل کے ان کی خیریت بالکل دریافت کرتا ہے ہر شخص جو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی بہنیں جا کر مل سکتی ہیں، اور لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، تو بہنوں کے ذریعے پیغام قوم کے لیے آتا ہے، اور قوم کے لیڈر ہیں جھوٹے کیسز میں کہ انہوں نے اڈے نہیں دیے، انہیں جیل کے اندر ڈال دیا، کہ امریکہ کے سامنے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے ان کی پالیسی کو نہیں اپنایا، تو انہیں ہٹا دیا گیا، سائفر آیا۔ تو عمران خان جیل میں سیاسی قیدی ہیں، اور عمران خان پوری قوم جو ہے ان کے پیغامات کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، قوم کے لیڈر ہیں، قوم ان کے ساتھ ہے، اور 20 کروڑ عوام جو ہے وہ انہوں نے 80% عوام نے انہیں ووٹ دیا، تو کیا وہ تمام کے تمام دہشت گرد ہیں یا پاکستان کے خلاف ہیں؟ تو یہ کوئی ایک شخص بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا، ان کا حق ہے، وہ بول سکتی ہیں۔ ان کو آئیڈیا کیسے ہوا؟ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے یہ ساری 10-15 منٹ کی بات جو ہے نا صرف سیاست پر کی، ان کے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے کیا؟ نہیں، چوروں ڈکیٹوں کی ضرور انہوں نے کی، غداروں کو کی، بےگوڑوں کو کی، جو لندن بھاگ گئے تھے، جو بے شرم ہیں، جن کے اندر شرم نہیں ہے، جنہوں نے آئین کو تباہ کیا ہے، لوگوں کا ووٹ چوری کیا، پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، 35 ارب روپیہ قرضہ جنہوں نے اپنے اس ادوار کے اندر لیا، 75,000 ارب کا مقروض پاکستان کو بنا دیا ہے، جنہوں نے 50% سے نیچے غربت کی لکیر کے نیچے لوگوں کو پہنچا دیا ہے، اور جنہوں نے پاکستان میں بے روزگاری جو ہے وہ پیک پر پہنچا دی ہے، پاکستان میں مہنگائی کا طوفان جو لے کر آئے ہیں، جو بددیانت ہیں، جو سلاب کا پیسہ بھی کھا جاتے ہیں، تو ان غداروں کو، لوٹیروں کو، جن کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں 5-5 کروڑ نکلتے ہیں، ان بغیرتوں کے بارے میں تو عمران خان کو بالکل بات کرنی چاہیے۔ سردی بہت زیادہ کوئی گل نہیں ہے، گرمی بھی آ جائے گی، تو کارکنان اور پرجوش ہیں، بالکل پرجوش ہیں، ٹھہرنے کا ارادہ، مانڈ کاٹ دے سن گے، آج جانے کا ارادہ نہیں؟ کیوں جانے دے ارادہ؟ اچھا، ملاقات کر کے جانی ہے؟ بالکل جی ناظرین، یہ نعیم پنجوتا صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری رات ادھر موجود ہیں، تمام کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، آپ میرے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں، کارکنان موجود ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے خان صاحب سے ملاقات کیے بغیر، یا ان کی جو فیملی کی ملاقات ہوتی ہے ان کی ملاقات کرائے بغیر ہم یہاں سے نہیں جانے والے، خان صاحب کو رہا کرانا بھی ہمارا مقصد ہے، لیکن جو ہمارا فاسٹ آف آل جو ہمارا مطالبہ ہے وہ پورا کیا جائے۔